السلام علیکم، ویلکم بیک اگین۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے پیارے سے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتی ہوں۔ میں ہوں ثروت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا سا یوٹیوب چینل ثروت خان آفیشیل۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ ہمت کرنے سے پہلے ہمت کو ہار جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتے ہیں، جبکہ انسانوں سے نا امید ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو رب ہے وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، دن کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو دن میں بدل سکتا ہے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے مسئلے ہوئے تھے، تو میں نے آپ کے ساتھ سوچا تھوڑی سی اپنی لائف کی کچھ باتیں وہ شیئر کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس طرح مجھے ہمت حوصلہ ملا ان باتوں سے، اسی طرح آپ کو بھی ہمت اور حوصلہ ملے اور آپ بھی آگے جا کے کبھی اپنی زندگی میں ہمت نہ ہاریں، امید نہ توڑیں۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنی شادی کی جرنی آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کیونکہ میری شادی کس طرح سے ہوئی۔ میری شادی جو ایک طرح سے ناممکن تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ممکن بنا دیا۔ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، آئیے آگے چل کے میں ساری آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ تو میں ایک اردو اسپیکنگ لڑکی ہوں اور میری شادی سندھیوں میں ہوئی ہے، اور میری شادی جس طرح سے ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری پہلے منگنی ہوئی ہوئی تھی کہیں اور۔ میری شادی سے پہلے میری کہیں اور منگنی ہوئی ہوئی تھی کراچی کے اندر، تو وہاں پر جب میری منگنی ہو گئی تھی، وہاں رشتہ ہوا تھا، تو مجھے وہ رشتہ پسند نہیں تھا، لڑکا پسند نہیں تھا، لیکن ابو کا انتقال ہو گیا تھا، تو امی نے کہا تھا کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنی زندگی میں سب کو اپنے اپنے گھر کا کر دوں تو میرے سر سے بوجھ اتر جائے گا، کیونکہ ہم 5 بہنیں تھے، 2 بہنوں کی پہلے سے شادی ہو چکی تھی، لیکن ہم 3 بہنیں پھر بھی بیٹھی تھیں، تو میرے رشتے آ گئے تھے۔ میں چھوٹی تھی اپنی بڑی سسٹر سے، تو میرے رشتے آ گئے تھے، تو امی نے بولا تھا کہ جس کا رشتہ آ رہا ہے مجھے اسی کی شادی کرنی ہے، تو پھر ایسے کرتے کرتے امی نے میرا رشتہ وہاں کر دیا، لیکن مجھے وہ لڑکا پسند نہیں تھا۔ میری جو بڑی سسٹر ہے ان کے شوہر ہمارے یہاں پر، جب میری ابھی شادی ہوئی ہے یہاں پر میرے سسرال کے اندر، وہ ایک وین چلایا کرتے تھے ان کے ریلیٹیو کی، تو میرے ہسبینڈ سے اور میرے بہنوئی کی جو ہے تھوڑی دوستی یاری ہو گئی تھی، اتنی اچھی دوستی یاری ہو گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کا موبائل یوز کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھر پہ آتے تھے، دعوتوں میں جاتے تھے ایک دوسرے کے گھر پہ، تو بہت اچھی ان کی بہت کلوزنگ ان کی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ہم لوگ جا رہے تھے، ہماری پوری فیملی، میری جو بہن ہے ان کی سسرال والے اور ہم ساری بہنیں جو ہے ہم جا رہے تھے 7 شریف جا رہے تھے ہم لوگ، تو وہاں پر ہمارا پروگرام بن گیا، تو پھر میرے جو بہنوئی ہیں انہوں نے پھر میرے ہسبینڈ سے کہا تھا میری شادی سے پہلے کہ میں یہ باتیں بتا رہی ہوں، انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ ہماری پوری فیملی 7 جا رہی ہے، آپ بھی اگر چلنا چاہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، تو میرے ہسبینڈ کو اس وقت ٹائم نہیں تھا، انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ، پھر کبھی موقع لگے گا تو پھر انشاءاللہ میں ضرور چلوں گا۔ ایسے کرتے کرتے ہم لوگ وہاں چلے گئے، تو جب ہمارے کو ہر چیز کی اجازت تھی ہماری فیملی کی طرف سے کہ گھومو پھرو، فیشن کرو جو چاہے، میں بہت فیشن والی لڑکی تھی، تو میری فیملی کی طرف سے مجھے ہر چیز کی اجازت تھی، تو ہمیں صرف موبائل الاؤ نہیں تھا، ہمارے گھر کے اندر موبائل نہیں تھا، تو ہم جب وہاں پر 7 گئے تو وہاں پر پہاڑی علاقوں میں بھی گئے تھے، بہت سارے پہاڑ تھے، تو بہت خوبصورت نظارے تھے، تو وہاں پر ہم لوگوں نے پکچریں نکلوانی تھی، تو ہم نے اپنے بہنوئی کا موبائل لیا، اس کے اندر ہم نے پکچریں نکالی، تو پکچریں نکال کے ہمیں پھر جب آنے میں دیر ہو گئی تھی تو ہم لوگ سو گئے، ہم نے پکچر وغیرہ دیکھنی، تو دوسرے دن میرے جو بہنوئی ہیں وہ یہاں پر اپنی شفٹ پہ آ گئے تھے وین پہ، تو پھر میرے ہسبینڈ سے ان کی ملاقات ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ دکھاؤ تم کہاں گئے تھے گھومنے، کہاں گئے کہاں نہیں گئے، پکچر وغیرہ دکھاؤ، تو میرے جو بہنوئی تھی انہوں نے میرے ہسبینڈ کو موبائل دکھا دیا، انہوں نے پکچر وغیرہ دیکھی، تو سب کی پکچریں دیکھی، انہوں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی، جب میری پکچر دیکھی تو ان کو تھوڑی دلچسپی لگی میرے اندر، تو وہ بار بار میری پکچروں کو دیکھ رہے، پھر انہوں نے میرے بہنوئی سے پوچھا کہ لڑکی کون ہے، تو پھر میرے بہنوئی نے میری ساری ڈیٹیل ان کو بتائی کہ یہ ایسے ایسے میری سالی ہے، رشتہ ہوا تھا ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر رشتہ پکا ٹوٹ گیا ہے تو ان کو بولو کہیں اور رشتہ نہ کرے، میں ان سے شادی کروں گا، مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس طرح سے میرے ہسبینڈ نے مجھے اس پکچر میں دیکھ کر پسند کر لیا، میں تھوڑی ماڈل ٹائپ کی تھی، میرے جو سسرال والے تھوڑے سندھی ہیں ان کو تھوڑا ماڈل اسٹائل والی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ پسند نہیں تھی، لیکن میں ایسی تھی نہیں، میں نے پکچر وغیرہ ایسی نکالی، تو میرے سسرال والوں نے تھوڑا سا مسئلہ کہا کہ نہیں لڑکی فیشن والی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں گھریلو چاہیے، تو میرے ہسبینڈ نے کہا نا کہ نہیں میں شادی کروں گا تو ایسے ہی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، تو پھر میں نے بھی کچھ اسی طرح اپنے بہنوئی کے موبائل میں اپنے ہسبینڈ کی پکچر دیکھی تو مجھے اچھے لگے تھے، لیکن میرا دھیان اس طرف نہیں تھا کہ مجھے شادی کرنی، میں نے کہا ہاں لڑکا اچھا ہے، تو اسی طرح سے ہمارے بہنوئی کے موبائل سے میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تھا اور میرے ہسبینڈ نے مجھے ان کے موبائل سے ہی، ہم نے ایک دوسرے کو پکچر دیکھ کے پسند کرا تھا، تو فائنلی پھر یہ ہو گیا، تو پھر میرے ہسبینڈ کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بن گئی، تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بھی رشتے بہت آ رہے تھے، وہ کہیں پر رشتہ کرنے رہتے، میرے ہسبینڈ کے گھر والے پریشان تھے کہ کہیں پر ہاں ہی نہیں کر رہے ہاں ہی نہیں کر رہے، تو ماں باپ تنگ آ گئے تھے کہ بھائی کہیں کر لو، بڑے بیٹے ہو شادی کر لو، اچھا شادی ہو جائے گی گھر کے اندر، ہم بھی تھوڑے سے فکر سے آزاد ہو جائیں گے، راتوں کو دیر سے آتے ہو، دوست یاروں میں گھومتے پھرتے ہو، تو میرے ہسبینڈ نے پھر کہا نہیں مجھے لڑکی پسند نہیں آ رہی، مجھے کہیں شادی نہیں کرنی ہے، تو پھر ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ میرے جو سسر جی ہیں انہوں نے پھر میرے ہسبینڈ سے کہا کہ تم اپنے ان کے دوست کی
سالی سے شادی کرو گے؟ تو میرے ہسبینڈ نے مسکراتے ہوئے ہاں کر دی۔ تو پھر ان کا رشتہ میرے یہاں پر جب آیا، انہوں نے میرے بہنوئی سے کہا کہ ہم تمہاری سالی کو دیکھنے آ رہے ہیں مرتضیٰ کے لیے۔ میرے ہسبینڈ کا نام مرتضیٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری سالی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں، اگر پسند آئی، ہمیں بھی سمجھ میں آئی، ویسے تو تصویر میں دیکھا، ریئل میں بھی اچھی لگی تو ہم رشتہ پکا کر دیں گے۔ تو یہ بات جب میرے بہنوئی نے ہمیں یہ بات بتائی نا، تو مجھے جب پتہ لگی تو میری سسٹر نے کہا، چھوٹی سسٹر نے، کہ جہاں تم شادی کرنا چاہ رہی تھی وہیں سے رشتہ آ رہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تو میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ لوگ، ان کے گھر والے آئے، میرے سسرال والے آئے، مجھے دیکھا، مجھے پسند کر کے ان کی طرف سے ہاں ہو گئی۔ اب ہماری طرف سے بھی ہاں تھی، لیکن میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ہاں نہیں کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ابو کی منع تھی، ابو نہیں چاہ رہے تھے کہ سندھیوں میں شادی کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سندھیوں میں ہمیں شادی نہیں کرنی، بس ہمارے ایک بھائی کی رکاوٹ آ رہی تھی۔ لیکن پھر ہم نے کہا، میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ وہی زندگی مجھے گزارنی ہے، آگے کا سفر مجھے طے کرنا ہے، مجھے جو اچھا لگے گا، جو پسند آئے گا، مجھے وہاں رشتہ کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے رشتہ آپ لوگوں کی پسند سے کیا تھا نا، اب یہ رشتہ میری پسند سے کر دو، اچھا ہو برا ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں نبھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ میں آپ لوگوں کو شکایت کا موقع دوں۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آیا بھی نا، تو میں اپنے گھر میں چپ چاپ رہ لوں گی، لیکن کبھی آپ لوگوں کو نہ رسوا کروں گی نہ کچھ۔ تو یہ بات پھر میری بہنوں نے بھی میرے بھائیوں کو سمجھایا کہ بھئی زندگی ان کو گزارنی ہے۔ تو اس طرح سے پھر گھر کے جو بڑے تھے، انہوں نے سمجھا بجھا کے میرے چھوٹے بھائیوں کو راضی کر لیا، اور انشاءاللہ پھر ان سے وعدہ کرا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گی، جو بھی حالات ہوں گے ان کو لے کر چلوں گی۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے پھر بھائی بھی ہاں کر گئے، بھائی نے بھی رضامندی کر دی، کیونکہ ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ اچھے تھے، خوبصورت تھے، میں بھی خوبصورت تھی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرا، ہماری فیملی نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی ایک دوسرے کے اندر۔ تو پھر میرے بھائی کو بھی میرے ہسبینڈ پسند آ گئے۔ تو اس طرح سے ہمارا رشتہ 6 مہینے کے اندر اندر ہماری شادی بھی ہو گئی، ہمارا رشتہ بھی ہوگا، منگنی بھی ہو، جو کچھ بھی ہوا نا 6 مہینے کے اندر۔ لیکن 6 مہینے سے پہلے کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شادی سے پہلے میں آج سیریسلی آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کری، میں نے کبھی اپنی اس فیملی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کری۔ میں نے جب فرسٹ ٹائم اپنے بہنوئی کی موبائل کے اندر اپنے ہسبینڈ کی پکچر دیکھی تھی، مجھے ریئلی سچ میں مجھے وہ بہت اچھے لگے تھے۔ لیکن میں نے جب اپنے بہن سے کہا تھا کہ یہ فلاں لڑکا کون ہے، کس کی تصویر ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ان کے دوست کے بیٹے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہاں پر رشتہ ہو سکتا ہے تو یہاں کروا دو رشتہ ان سے، اپنے شوہر سے کہہ کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لڑکا فی الحال پڑھ رہا ہے اور یہ سندھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے بس، مجھے وہ دل سے اچھے لگے تھے، اور میرے ہسبینڈ کو میں دل سے اچھی لگی تھی، لیکن ہماری دل سے چاہت تھی۔ ہم لوگوں نے کبھی نہ ایک دوسرے کو ریئل میں دیکھا تھا، نہ ایک دوسرے سے بات کری تھی، لیکن بس دل سے ہماری چاہت تھی کہ ان کی بھی، میرے ہسبینڈ کی بھی یہ چاہت تھی کہ وہ میرے سے شادی کرنا چاہ رہے تھے دل سے۔ انہوں نے مجھے تصویر میں دیکھ کر پسند کرا تھا، اور میری بھی یہی چاہت تھی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو تصویر میں دیکھ کر پسند کرا تھا، تو میں اپنے ہسبینڈ سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی بہت، کیونکہ میرے لیے یہ رشتہ ناممکن کے برابر تھا۔ ہماری خاندان کے اندر کبھی بھی سندھیوں میں شادی نہیں ہوئی تھی، اور سندھیوں میں شادی کرنے کے لیے بالکل ہی ہمارے فیملی والوں نے منع کر رکھا تھا۔ کچھ لوگ مان گئے تھے، کچھ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ تو ان کو منانے کے لیے پھر میں نے کچھ منتیں میں سماعتیں نہیں کری، لیکن میں نے اپنے رب کی ذات سے امید نہیں چھوڑی۔ میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا، وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگی، خوب مانگی میں نے اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے کہا اللہ مجھے ایسا ہسبینڈ دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ میں نے آنے والے فیوچر کے لیے بہت دل سے دعائیں کری تھی کہ اللہ مجھے ایسا ہسبینڈ دینا جو میری بہت کیئر کرے، مجھے بہت چاہے اور میرا بہت خیال کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی دیا، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کے اسپیشلی نام لے کر ان کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں، یہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یا اللہ تو میری شادی یہاں کروا، میرے لیے اسباب بنا، یہاں پر میرے لیے رشتوں کے راستے کھول۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں جب 5 ٹائم کی نماز پڑھتی تھی، تسبیح بھی، وظائف وغیرہ سب کچھ کرتی تھی میں دعائیں بھی اکثر کرتی رہتی تھی کبھی کسی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت دکھائے ہیں، اور کچھ اچھے برے لوگوں سے بھی رابطہ رکھوایا ہے، ملاقات ہوئی ہیں اچھے برے لوگوں سے۔ لیکن میں نے کبھی اپنے رب کی ذات سے مایوس نہیں ہوئی کبھی۔ میں نے اپنی رب سے کبھی بھی نا امید نہیں رکھی۔ میں نے کہا نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے جو منگنی کری تھی وہ میں نے کر لی تھی، لیکن مجھے پسند نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا کہ میری وہاں سے منگنی ختم ہو گئی تھی، رشتہ ختم ہو گیا تھا، اور جہاں میں کرنا چاہ رہی تھی وہ میرے لیے ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا، اور میری شادی آج یہاں پر ہو گئی۔ تو الحمدللہ آج میری شادی کو 6 یا 7 سال ہونے والے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور شادی کے بعد بھی ہم دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کا ہر مشکل وقت میں کام دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مشکل وقت نہیں دیکھا، ہم نے شادی کے 1 ڈیڑھ سال کے بعد ہی بہت مشکل حالاتوں کا سامنا کرا ہے، بہت کٹھن
ہمارے اوپر وقت آیا ہے، بہت برا وقت آیا ہے، تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، جو بھی ہوا جیسا بھی گزرا وقت، اچھا برا جیسا بھی گزرا، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے ہم چل رہے ہیں، آج تک چل رہے ہیں۔ اب کچھ بہتر ہونے لگی ہیں چیزیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بہتری سے بہتر کرے ہمارے لیے۔ لیکن کبھی بھی جب آپ کسی سے شادی کرو تو اس کا کبھی بھی آپ ساتھ نہ چھوڑو، کبھی بھی آپ اس کا مان نہ توڑو، کبھی بھی آپ اس سے جھوٹ نہیں بولو۔ ہر مشکل وقت میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے کے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ جوڑا ہمیشہ کامیاب رہے گا، ترقی پائے گا، خوشحال رہے گا۔ فی الحال اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، پر یہ چھوٹا موٹا مکان ہے فیملی کی، تو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ اوپر پورشن میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ میرا کچا پکا جیسا بھی مکان ہے الحمدللہ ہم گزارا کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اللہ تعالیٰ نے بس شادی کو 6-7 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نہ کہ مجھے جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے ہم سب کی خوشیوں کو بھر دے، ہم زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ہماری جھولی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ تو میری یہ کہانی تھی چھوٹی سی، جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کری ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں ہمت نہیں ہاری ہے، برے وقت دیکھا ہے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی اپنا دامن نہیں چھڑایا، کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکل وقت بھی دکھایا، لیکن مجھے مشکل وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے میری وہ چاہت کو پورا کرا جو میں نے چاہت اللہ کے آگے رکھی اپنی۔ تو یہ میرا مقصد تھا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بتانے کا، اور میری شادی کس طرح سے ہوئی وہ میں نے آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، سب کچھ بتا دیا کہ میری شادی اس طرح سے ہوئی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تھی میری پیاری سی چھوٹی سی کہانی، اور بھی بہت سی کہانیاں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اپنے کچھ سسٹروں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان والوں کی۔ بہت سی میری سٹوریز ہیں خاندان کے اندر جو میں بچپن سے لے کے آج تک دیکھتی آ رہی ہوں، سنتی آ رہی ہوں، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آپ بھی اگر میری کچھ کہانی سے کچھ سیکھے ہیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس میں آ کے ضرور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، جو بھی باتیں ہیں اچھی بری، تو بری تو خیر گریز کیجیے گا بری باتوں سے، کیونکہ میں اکثر باتیں جو دل پہ لے جاتی ہوں۔ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ بولیں جو کسی کا دل دکھے۔ تو میں اگر کوئی ایسی بات میری بری لگتی ہے تو آپ اس طرح سے کہیے گا کہ میں بات کو سمجھ بھی جاؤں، مجھے کوئی بات بری بھی نہ لگے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا نیو اکاؤنٹ ہے، بس اب میری جو خواہش ہے وہ اپنا اس چینل کے تھرو اپنے کچھ منزل مقصود تک پہنچنا ہے، کچھ اپنے منزلیں حاصل کرنی ہے، کچھ ارادے ہیں جو اس وجہ سے میں نے یوٹیوب چینل اپنا شروع کرا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ سب مل کے میرے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور ہو سکے تو ویڈیو کو پوری دیکھیں، کیونکہ مجھے اب جو ضرورت ہے وہ میں آگے جا کے ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاتی رہوں گی کہ میں نے کس وجہ سے یوٹیوب چینل شروع کرا ہے۔ تو یہاں پر ہو رہا تھا شام کا ٹائم، کہانی ختم ہو گئی، اب تھوڑی سی ولاگ کے مطابق بات کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پر ہو رہا تھا شام کا ٹائم، تو میں نے گھر کے سارے کام وام نمٹا کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میں اکیلی ہوں، مجھے گھر کے سارے کام کرنے ہوتے ہیں اور کوئی میرے ساتھ سپورٹ کرنے والا تو ہے نہیں، تو کبھی تھک بھی جاتی ہوں، کبھی آرام بھی کر لیتی ہوں، لیکن اپنے گھر کے کام نہیں چھوڑتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے سارے کام سے اٹھتے بیٹھتے تھوڑا تھوڑا کام کرا، تھوڑا تھوڑا آرام کرا، ساتھ ساتھ میں اپنا تھوڑا بہت یہ جو پیچھے میرے بیک گراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہیں نا، یہ آج ہمارے یہاں پر اتنی بری ہوا چل رہی ہے تو کھڑکیوں کے پردے جو ہیں نا وہ کھڑ کھڑ پھڑ پھڑ کر رہے ہیں، تو اس کو پلیز آپ لوگ اگنور کیجیے گا۔ تو شام کا میں نے یہاں پر شامی کباب بنا لیے تھے، تو میرے پاس کچھ جو ہوتے ہیں وہ جو پتھر پہ پیستے ہیں، ہماری امی کے یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ پتھر جو ہوتا ہے سل بٹا اس کے اوپر پیسا جاتا ہے، تو میرے پاس وہ چیز نہیں تھی، تو میں نے یہاں پر اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو میش کر کے نا کباب بنا لیے ہیں، کیونکہ مجھے کباب بہت پسند ہے۔ تو یہاں پر شام کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے کباب بنا کے رکھ لیے تھے۔ اب فی الحال جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو گرم گرم روٹی بناؤں گی اور گرم گرم ان کو کباب تل کے دے دوں گی۔ تو آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آپ لوگ بور ہو جائیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں دکھائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی جان و مال کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں بے انتہا خیر و برکت ڈالے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔